بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا کوئز نمبر 4 کریں گے۔ اس میں بھی جتنے تقریباً یہ والے 70 کے قریب کوئی ہیں یہ MCQs، اور یہ آپ لوگوں کے فائنل ٹرم میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو، اور ابھی جو آپ لوگوں کا کوئز چل رہا ہے اس میں بھی آپ لوگوں کے ہیلپ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے یہ غور سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پریپیئر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کوئی سالو کرنا ہے۔ مین جو ایک ٹپ ہوتی ہے نا، وہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ پہلے آپ لوگ ایک دفعہ ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں، تقریباً پھر آپ لوگ 1 گھنٹے کی اسپیس دے کے دوبارہ ویڈیو کو دیکھا کریں۔ پھر جیسے آپ لوگوں کے MCQs آپ لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں نا، وہ کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں، پھر آپ لوگ اپنا کوئی سالو کیا کریں۔ اور جب آپ لوگوں کے پیپرز ہوتے ہیں نا، پیپرز میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جب آپ لوگ اپنی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے جو ہے نا، فار ایگزامپل اگر ایک کوئز کی ویڈیو ہے وہ لیکچر نمبر 32 سے لے کے 40 تک ہے، تو آپ لیکچر نمبر 32 سے 40 پریپیئر کریں، پھر آپ ویڈیو دیکھیں، پھر آپ لوگ اگلے لیکچرز دیکھیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگلی جو ہے وہ ویڈیو کوئز کی وہ کون سے لیکچرز میں سے ہے، اتنے لیکچرز پریپیئر کر کے پھر کوئز کی ویڈیوز دیکھیں۔ اس طرح سے پریپریشن کریں، اور پھر جس دن آپ کا پیپر ہوتا ہے نا، اسی دن ہی دوبارہ آپ لوگ کوئزز کی ویڈیوز دیکھا کریں ساری، پھر آپ لوگ پیپر دینے جایا کریں، آپ لوگوں کے بہت اچھے MCQs ہو جائیں گے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہمارا جو پہلا کوسچن ہے، ان وچ آف دا فالوئنگ نیوروکوگنیٹیو ڈس آرڈر پرسن ایکسپیرینسز ریکنٹ ویژول ہیلوسینیشنز، یہ ہوتی ہے لیوے باڈیز، ٹھیک ہے، یہ والی ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کو بار بار ویژول ہیلوسینیشنز ہوتی ہے، اس کو وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو کہ ریئلٹی میں ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، ہائٹنڈ سینسٹیوٹی ٹو ساؤنڈز از کنڈیشن ریلیٹڈ ٹو وچ آف دا فالوئنگ، یعنی کہ جو ساؤنڈز ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، بار بار ایسے ساؤنڈ کو سننا یا چھوٹی چھوٹی ساؤنڈ کو بار بار سننا، یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ہائپر ایکیوسس بولتے ہیں۔ تو ہائپر ایکیوسس اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، A prominent decline in complex attention and frontal executive functioning is characterized with which of the following، یعنی کہ ایک جو انسان کا جو فرونٹل کی جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اٹینشن نہیں ٹھیک طریقے سے وہ دے پاتا، تو یہ والی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے یہ فرونٹو ٹیمپورل ڈس آرڈر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرونٹو ٹیمپورل ڈس آرڈر اس کا یہ رائٹ آنسر ہے۔ Violation of others' right and failure to conform a social norms is characterized by which of the following، دوسروں کے رائٹس کو وائلیٹ کرنا اور سوشل نارمس کو کنفارم نہ کرنا یا سوشل نارمس کے خلاف کچھ بھی کرنا، یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ تو یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کا رائٹ آنسر ہے۔ علی ہیز اے کپ آف کافی ایوری مارننگ، یعنی کہ علی ہر صبح ایک کپ کافی کا پیتا ہے اور ساتھ میں 10 سگریٹس پی لیتا ہے ایک دن میں، اور رات کے جب ڈنر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بیئر بھی پیتا ہے۔ تو یہ کون سی اگزامپل ہے؟ یہ سبسٹانس یوز کی اگزامپل ہے، جس میں انسان ڈرگز یا اس طرح کی جو بہت زیادہ کوئی بھی سبسٹانس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، تو سبسٹانس یوز از دا رائٹ آنسر۔ سوہا از فزیولوجیکلی ڈیپینڈنٹ آن اے ڈرگ کال ہیروئن، یعنی کہ سوہا جو ہے وہ فزیکلی وہ ہیروئن پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ شی ول ایکسپیرینس وچ آف دا فالوئنگ، یہ ٹالرنس بھی ہوتا ہے اور ود ڈراول، یہ دونوں ہیں۔ یعنی کہ ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہیروئن اس کی اتنی زیادہ وہ عادی ہو جائے گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو وہ جو اس کی جو اماؤنٹ ہے نا وہ بڑھانی پڑے گی، وہی ہیروئن کا جو ہے نا وہ افیکٹ لینے کے لیے، ہیروئن کا افیکٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اور ود ڈراول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو ہیروئن چھڑائیں گے تو اس کو پرابلمس ہوں گی بہت زیادہ۔ تو بوتھ ٹالرنس اینڈ ود ڈراول، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Pathophysiological consequence of personality disorders is associated with diminished level of serotonin۔ سیروٹونن جب کم ہو جاتا ہے تو اسے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں، پرسن ہو سیکس پلیئر فرام ایکسپوزنگ ہز جینیٹل ایریا ٹو پری پیوبرٹل چلڈرن از سفرنگ فرام وچ ڈس آرڈر، وہ لوگ جن کو پلیئر حاصل ہوتی ہے کہ اپنا جینیٹل جو بھی ایریا، جینیٹل ایریا جو ہوتا ہے وہ ان بچوں کے سامنے وہ ایکسپوز کرتے ہیں جو کہ ابھی پیوبرٹی تک نہیں پہنچے ہوتے، تو یہ جو ڈس آرڈر ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے ایگزیبیشنسٹک ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایگزیبیشنسٹک ڈس آرڈر اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہے۔ عالیہ ایکسپیرینسڈ لیک آف مسل کنٹرول اور پور کوآرڈینیشن آف والنٹری موومنٹس، یعنی کہ جو عالیہ ہے اس کا ایک تو مسل کنٹرول بھی نہیں ہے اور ٹھیک طریقے سے وہ چل بھی نہیں سکتی، کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہے اس کی اپنی موومنٹس میں، جیسے واکنگ یا کوئی آبجیکٹس وغیرہ اٹھانا،
اور یہ اس کے ساتھ تب ہوا جب ہیلوسینوجن ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ہیلوسینوجن جب اس نے یوز کیا تھا, ٹھیک ہے, ہیلوسینوجن یہ بھی ڈرگز ہوتی ہیں, تو ہیلوسینوجن جب اس نے یوز کیا تو اس کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے. تو یہ والی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے یہ اٹیکزیا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں, کہ ہیلوسینوجن کے بہت زیادہ استعمال کے بعد انسان ٹھیک طریقے سے چیزوں کو بھی پک نہیں کر پاتا, اپنی والنٹری موومنٹس بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا, مسل کنٹرول بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا. تو اٹیکزیا از دا رائٹ آنسر. ڈولارڈ ملر ان دیئر تھیوری emphasized on which of the following. ڈولارڈ ملر نے بیہیویئر کے اوپر زور دیا, تو بیہیویئر اس کا رائٹ آنسر ہے. which of the following is a category of social identity and refers to an individual's identification as male or female. وہ کون سی ہوتی ہے سوشل آئیڈینٹی کی کیٹیگری جس میں انسان خود کو میل یا فیمیل کے طور پہ پہچانتا ہے؟ تو یہ جینڈر آئیڈینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جینڈر آئیڈینٹی یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ڈائیوریسس از ریلیٹڈ ٹو وچ آف دا فالوئنگ. ڈائیوریسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسیسو پروڈکشن آف یورین, بہت زیادہ یورین انسان کو جو ہے نا وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسیسو پروڈکشن آف یورین اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ آف دا فالوئنگ ڈپریسنٹ از اسٹرانگلی لنکڈ ود کازنگ ایگریشن ان ایتھلیٹس. جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ غصہ آتا ہے, تو وہ کون سے ڈپریسنٹ یوز کرنے کی وجہ سے آتا ہے؟ الکوہل کی وجہ سے زیادہ آتا ہے. تو الکوہل جو ہے یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. سبسٹنس انٹاکسیکیشن انکلوڈز آل آف دا فالوئنگ ایکسیپٹ. سبسٹنس انٹاکسیکیشن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے کتنی جو ہے وہ مطلب آپ میڈیسن کی مقدار زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سبسٹنس انٹاکسیکیشن ہوتا ہے. کوئی اسپیسیفک کوئی ہوتی ہے دوا جو آپ لوگ کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے ایک یوں سمجھ لیں کہ زہریلی آپ کے لیے ثابت ہو جانا, تو وہ سبسٹنس انٹاکسیکیشن ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ڈرگ اگر کوئی انسان یوز کرتا ہے تو اس کو کوئی بایولوجیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے تو وہ بھی سبسٹنس انٹاکسیکیشن ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان خود فزیولوجیکل ڈپینڈ ہو گیا وہ ڈرگ کے اوپر, بہت زیادہ وہ ڈرگز یوز کرتا ہے, تو وہ پھر سبسٹنس انٹاکسیکیشن میں نہیں آتا. تو یہ سبسٹنس انٹاکسیکیشن میں نے ایکسیپٹ کا پوچھا تھا, تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے فزیولوجیکل ڈپینڈنس آن دا ڈرگ. آگے چلتے ہیں. سوہا از فزیولوجیکلی, یہ وہی ہے ہیروئن وہ لیتی ہے تو فزیولوجیکلی ڈپینڈ ہو گئی ہے, تو اس میں بوتھ ٹالرنس اینڈ ود ڈراول اس کا رائٹ آنسر ہے. انکریمنیٹ سیڈکٹیو اینڈ آتھریٹیرین ایٹیٹیوڈز بائی دی فادر کین کاز. اگر فادر کا آتھریٹیرین ایٹیٹیوڈز ہوں اور انکریمنیٹڈ سے, تو یہ والی جو ہوتی ہے نا اس کا باعث بنتی ہے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. انکریمنیٹ سیڈکٹیو اینڈ آتھریٹیرین ایٹیٹیوڈز بائی دا فادر کین کاز ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر, یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. وچ ڈس آرڈر از کیریکٹرائزڈ ود ڈسٹربنس ان اٹینشن اینڈ اویئرنیس. وہ کون سی ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کی اویئرنیس اور اٹینشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ تو یہ ڈیلیریم ڈس آرڈر ہوتی ہے. ڈیلیریم ڈس آرڈر از دا رائٹ آنسر. Which of the following term refers to social transition from male to female or female to male by cross-sex hormone treatment and genital surgery. یعنی کہ یہ کون سے ہم لوگ سوشل ٹرانزیشن کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر وہ میل ہے تو سرجری کے تھرو اور جو سیکس ہارمونز ہوتے ہیں ان کو چینج کروا کے میل سے فیمیل میں کنورٹ ہوتا ہے, یا جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے جینیٹل سرجری کے تھرو یا جو ہارمونز ان کو چینج کروا کے فیمیل سے میل میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, تو ان کو ہم لوگ ٹرانس سیکسول بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹرانس سیکسول جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ورٹیکل اور ہاریزونٹل nystagmus is a condition related to which of the following. ورٹیکل اور ہاریزونٹل nystagmus ہوتا ہے فینسائکلیڈین انٹاکسیکیشن میں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا رائٹ آنسر فینسائکلیڈین intoxication. When phencyclidine is smoked, snorted or used intravenously, the onset may be what? یعنی کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ فینسائکلیڈین کو اگر مطلب وہ اسموکنگ کے تھرو یوز کر رہا ہے یا ویسے اس کو جو ہے نا وہ انٹراوینیسلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن کے تھرو اگر یوز کرے اس طرح سے, تو آن سیٹ جو ہے وہ بہت ہی جلدی ہوتا ہے. تو ریپڈ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, فینسائکلیڈین یہاں پہ اسموکڈ سنورٹڈ ہے نا, وہاں پہ کیا ہے ریپڈ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, سیکسفل اراؤزل ایسوسیٹڈ ود اے تھاٹ اور امیج آف ون سیلف ایز اے ویمن از کالڈ. یعنی کہ کوئی انسان اگر خود کو امیجن کرتا ہے کہ میں ویمن ہوں, ٹھیک ہے, اگر کوئی مرد بھی ہوتا ہے تو خود کو ویمن جسٹ امیجن کرنے سے اس کا سیکسول اراؤزل ہوتا ہے اس کو,
تو یہ ہوتا ہے آٹوجینیفیلیا. ٹھیک ہے, آٹوجینیفیلیا اس کا یہ والی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. ہاؤ مچ ٹائم ابرپٹ سیسیشن آف اور ریڈکشن ان کیفین یوز ہیز فالوڈ. کیفین کو جب کم اس کو کرنا ہوتا ہے شروع میں, تو اس کو 24 آورس کا جو ہے نا وہ ابرپشن اس کو دیا جاتا ہے, اس کو کام کروایا جاتا ہے. 24 آورس اس کا رائٹ آنسر ہے. ہائٹن سینسٹیوٹی ٹو ساؤنڈ ہم لوگ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ہائپر ایکیوسس کہلاتا ہے. سارا ایکسپیرینس دیٹ ہر مسل ٹو فار اسپیچ آر ویک. سارا یہ دیکھ رہی ہے کہ بولنے کے لیے جو ہمارے زبان کو مسلس چاہیے ہوتے ہیں وہ اس کے ویک ہو چکے ہیں. She has faced difficulty in articulation after a tragic brain injury. یعنی کہ اس کو ایک بری طرح سے برین انجری ہوئی تھی, اس کے بعد اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے لفظ ادا کرنے میں, یہ ٹھیک طریقے سے اس کو پروناؤنس کرنے میں. تو یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈائسرتھریا. ٹھیک ہے, تو ڈائسرتھریا اس کا رائٹ آنسر ہے. All of the following symptoms are associated with neurocognitive disorders due to another medical condition except non-affluent aphasia اس میں نہیں آتا, کیونکہ جو نیوروکوگنیٹیو ڈس آرڈرز ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن ہوتا ہے اس میں انسان کو ڈس اورینٹیشن بھی ہوتی ہے, پوسٹ ٹرومیٹک ایمنیشیا بھی ہوتا ہے, لاس آف کانشیسنیس بھی ہوتی ہے. نان ایفلوئنٹ ایفیشیا اس میں نہیں ہوتا. A man has least opportunities to go out. ایک ایسا انسان جس کے پاس اتنی اپرچونیٹیز مطلب نہیں ہے, یا وہ خود جانا نہیں چاہتا, باہر نہیں جاتا, تو وہ کیا کرتا ہے کہ سیکس پلیئر فرام دا یوز آف نان لیونگ آبجیکٹ. کوئی نان لیونگ آبجیکٹ کو یوز کر کے پلیئر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ والی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے فیٹیشسٹک ڈس آرڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فیٹیشسٹک ڈس آرڈر میں اچھا یہ بہت ہی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایگزیبیشنسٹک ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جینیٹل اپنا ان بچوں کو دکھاتا ہے جو کہ پری پیوبرٹل ہوتے ہیں, اور فیٹیشسٹک یہ ہوتا ہے کہ انسان نان لیونگ چیزوں کو یوز کر کے تو پلیئر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فیٹیشسٹک ہوتی ہے. ایکسیسو یوز آف اینی سبسٹینس لیگل اور انلیگل کانسٹیٹیوٹ وچ آف دا فالوئنگ ہے. کسی بھی چیز چاہے وہ لیگل ہو انلیگل ہو, جب آپ لوگ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ سبسٹینس مس یوز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سبسٹینس مس یوز اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ ڈس آرڈر از کیریکٹرائزڈ ود ڈسٹربنس ان اٹینشن اینڈ اویئرنیس. کون سے ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے اٹینشن میں اینڈ اویئرنیس میں؟ یہ ڈیلیریم ڈس آرڈر ہوتی ہے, یہ بھی ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں. انہیلنٹ انٹاکسیکیشن کازز وچ کائنڈ آف فالوئنگ چینج ان موڈ. انہیلنٹ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے, یعنی کہ وہ جو انسان اگر ڈرگس لے رہا ہے انہیل کر کے, ٹھیک ہے, تو اس سے جو موڈ ہوتا ہے نا وہ یوفورک ہو جاتا ہے. تو یوفورک اس کا رائٹ آنسر ہے. ایکسیسو ایموشنالٹی اینڈ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر از کیریکٹرائزڈ بائی وچ آف دا فالوئنگ. انسان بہت زیادہ ایموشنل ہو اور اس کا خود ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کرے تاکہ اس کو سارے اٹینشن دیں, تو یہ جو ڈس آرڈر ہوتی ہے یہ ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے. Which of the following is derived from the hemp plant cannabis sativa. cannabis sativa سے marijuana جس کو ہم لوگ حشیش بھی بولتے ہیں یہ حاصل کی جاتی ہے. cannabis sativa سے marijuana. Which disorder involves pervasive pattern of instability of interpersonal relationships and identity disturbance. وہ کون سے ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کے انٹرپرسنل ریلیشنز بھی انسٹیبل ہوتے ہیں, ٹھیک طریقے سے اسٹیبل نہیں ہوتے, اور آئیڈینٹی میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے, خود کو آئیڈینٹیفائی بھی وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے. تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. وچ آف دا فالوئنگ ریفرز ٹو انکانگروئنس بٹوین ونس ایکسپیرینسڈ ایگریسڈ جینڈر اینڈ اسائنڈ جینڈر. یعنی کہ وہ انسان جس کی جو اس کی نارمل جو اس کی جینڈر ہے وہ اور ہے, اور اس کو جو محسوس ہوتی ہے یا وہ جو دوسروں کے سامنے ایکسپریس کرتا ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے جینڈر ڈسفوریا. اس ڈس آرڈر کو جینڈر ڈسفوریا کہا جاتا ہے. اس کے بعد عالیہ ایکسپیرینس لیک آف مسل کنٹرول, پور کوآرڈینیشن, یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. ہیلوسینیشن کے ہیلوسینرجن یوز کرنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ سب کچھ تھا. تو اٹیکزیا اس کا رائٹ آنسر تھا. واٹ از دا منیمم ایج ٹو ایکسپیرینس یوزول ارجز ان ویژورسٹک ڈس آرڈر. ویژورسٹک ڈس آرڈر میں کم سے کم جو ویژورسٹک ڈس آرڈر سیکسول خواہشات اور ارجز وغیرہ جو ہے نا وہ انسان ایکسپیرینس کرتا ہے ان کو, تو یہ جو ہے نا منیمم ایج اس کے لیے 18 ایئرس ہوتی ہے. تو 18 ایئرس اس کا رائٹ آنسر ہے. اکارڈنگ ٹو سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو وچ آف دا فالوئنگ از اے کریکٹرسٹک آف فادر آف اے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر پیشنٹ. ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں
آتھریٹیرین فادر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر ہوتی ہے. سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو یہ کہتا ہے. تو آتھریٹیرین اس کا رائٹ آنسر ہے. جنرلائزڈ ٹونک کلونک سیزرز آر ایکسپیرینسڈ بائی withdrawal of which of the following substance. ٹونک کلونک سیزرز یہ الکوہل کی withdrawal کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ بندے کو الکوہل جب چھڑوا رہے ہوتے ہیں نا, اس کا جب ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے ہوتا ہے الکوہل. which of the following brain areas mainly affected by ataxia. اٹیکسیا میں سیریبلم زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتا ہے, تو سیریبلم اس کا رائٹ آنسر ہے. پیتھوفیزیولوجیکل کانسیکوینس آف پرسنالٹی ڈس آرڈرز از ایسوسیٹڈ ود ڈیمینشڈ لیول آف. پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے پیچھے جو پیتھوفیزیولوجیکل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سیروٹونن کی کمی ہوتی ہے, تو سیروٹونن از دا رائٹ آنسر. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کین بی کازڈ ڈیو ٹو ڈیولپمنٹل اور ایکوائرڈ ایبنارملٹی ان وچ ایریا آف برین. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو برین کا پری فرونٹل ایریا ہوتا ہے اس میں کوئی ایبنارمیلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو پری فرونٹل اس کا رائٹ آنسر ہے. which of the following depresses the brain activity and produces feelings of calmness and relaxation. وہ والی میڈیسن جو کہ برین کی ایکٹیویٹی کو بہت ڈپریس کر دیتی ہے اور انسان بہت پرسکون اور ریلیکس فیل کرتا ہے, تو یہ ویلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ویلیم از دا رائٹ آنسر. If a patient of neurocognitive disorder reports difficulty with housework, his or her severity level will be. اگر کوئی نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو گھر کے کام کرنے میں بھی اس کو مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کا جو سیوریٹی لیول ہے وہ ماڈریٹ کہا جاتا ہے, تو ماڈریٹ ہے اس کا رائٹ آنسر. سوشل انہیبیشن یعنی کہ سوشلی باہر ملنا جلنا بہت زیادہ کام کر دینا یا ختم کر دینا. ہائپر انسینسٹیوٹی, ہائپر سینسٹیوٹی ٹو اے نیگیٹو ایویلویشن, اور جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بہت زیادہ سینسٹیو ہونا, نیگیٹو چیزوں پہ بات بار جو ہے نا وہ کوڑنا اور سوسائٹی سے دور رہنا, یہ کون سے ڈس آرڈر ہوتی ہے؟ یہ اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے. تو اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کا رائٹ آنسر ہے. withdrawal from which of the following substance may have caused transient visual, tactile اور auditory hallucinations in symptoms. وہ کون سا سبسٹانس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکٹائل اور آڈیٹری, مطلب اس انسان کو ویژول ہیلوسینیشنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیزیں دکھائی دے رہی جو کہ ریالٹی میں ہوتی نہیں ہیں. آڈیٹری ہیلوسینیشنس کو وہ آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں جو کہ ریالٹی میں نہیں ہوتی. ٹیکٹائل یعنی کہ اس کو اسکن پہ کچھ ایسی فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ویسے نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا یہ الکوہل کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب اس کا withdrawal ہوتا ہے نا الکوہل کا, اس وجہ سے ہوتی ہیں. Incriminate seductive and authoritarian attitudes by father can cause histrionic personality disorder. ہم لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. Caffeine withdrawal causes all of the following changes in mood except. کیفین کا جب withdrawal آپ کروا رہے ہوتے ہیں, جب کیفین بندے کو آپ لوگ چھڑوا رہے ہوتے ہیں تو ڈپریسڈ بھی ہو جاتا ہے اس کا موڈ, اس کو اریٹیبلٹی بھی ہوتی ہے اور ڈسفورک بھی ہوتا ہے, بٹ یوفورک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یوفورک اس کے ساتھ نہیں ہوتا. یوفورک ہوتا ہے انہیلنٹ انٹاکسیکیشن میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یوفورک اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ آف دا فالوئنگ ٹرم ریفرز ٹو سوشل ٹرانزیشن فرام میل ٹو فیمیل, یعنی کہ سرجری کے تھرو یا ہارمونس چینج کروا کے جو آپ لوگ کوئی بھی انسان جو جینڈر کو کنورٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹرانس سیکسول بولتے ہیں. وین این ایتھلیٹ انکریز اماؤنٹ آف اے ڈرگ, یعنی کہ ایک ایتھلیٹ ہے اگر وہ ڈرگس کی اماؤنٹ بڑھا دیتا ہے یا کسی بھی اور سبسٹینس کی, اور بیہیویئر از نیڈیڈ ٹو پروڈیوس دا ڈیزائرڈ افیکٹ, وہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اب وہ اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہے کہ وہ جو اس کو افیکٹ چاہیے اس سبسٹینس کا اس کو وہ پتہ ہے کہ زیادہ کوانٹٹی میں یوز کروں گا تب مجھے یہ فیل ہوگا. تو یہ جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے نا, یہ جو فینامنا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ٹالرنس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹالرنس اس کا رائٹ آنسر ہے. Zayan experienced a condition where his nasal cavity is filled with a significant amount of mucus fluid. یہ لیکریمیشن ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جب انسان رو رہا ہوتا ہے یا اس کو کچھ ایسی فیلنگز ہوتی ہیں تو آنسو جو ہوتے ہیں نا اس کے ناک میں بھی چلے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نیزل کیویٹی ہوتی ہے وہ فل ہو جاتی ہے میکس فلوئڈ سے. تو لیکریمیشن ہم لوگ اس کو بولتے ہیں. لیکریمیشن اس کا رائٹ آنسر ہے. رضا reports that he is unable to focus his attention on work. رضا یہ بتاتا ہے کہ وہ کام کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا, اٹینشن نہیں دے پاتا, often gets distracted and disoriented. چیزوں میں سے اس کا دل بھی نہیں لگتا اور وہ ادھر ادھر چیزوں سے یہ غلط سوچوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے. Besides this he also experiences hallucinations sometimes. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی مجھے کبھی کبھار hallucinations بھی مجھے فیل ہوتی ہیں. تو یہ کون سا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس انڈیکیٹ رضا از سفرنگ فرام ڈیلیریم.
یس ٹرو ہے, ڈیلیریم میں یہ سارے سمٹمس ہوتے ہیں. Ali increase the amount of a drug or a substance in order to produce a desired effect. یعنی کہ ایک جتنا جیسا وہ افیکٹ چاہتا ہے کسی ڈرگ کا, اس کو حاصل کرنے کے لیے علی نے اپنی ڈرگ کی اماؤنٹ کو انکریز کر دیا ہے. تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ٹالرنس بولتے ہیں. Alian is persistently identified with a gender different from his natal gender. یعنی کہ آلیان خود کو بار بار آئیڈینٹیفائی اس جینڈر کے ساتھ کراتا ہے جو کہ اس کی اپنی اصل جینڈر سے مختلف ہے. تو یہ ٹرانس جینڈر ہے یہ, ٹھیک ہے, ٹرانس جینڈر اس کا رائٹ آنسر ہے. انڈیویجول with excessive need to be taken care and submissiveness is likely to have with disorder. یعنی کہ جس میں انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے, ٹھیک ہے, وہ کسی کے بغیر رہ نہیں سکتے, دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو یہ ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کا رائٹ آنسر ہے. which of the following is not considered to be risk factors of personality disorders. جینڈر نہیں ہوتا کوئی رسک فیکٹر پرسنالٹی ڈس آرڈرس کا, ٹھیک ہے, ہم لوگ جینڈر نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں, کچھ میل اور فیمیل کسی کو بھی ہو سکتی ہے, تو جینڈر کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے. which of the following effects is associated with cocaine use. کوکین کو یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ہارٹ بیٹ بہت جو ہے نا وہ تیز بھی ہو جاتی ہے اور ارریگولر بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے, ریپڈ اینڈ irregular heartbeat. A man enjoys rubbing up against a woman in grocery bill line is suffering from which disorder? یہ فروٹرسٹک ڈس آرڈر ہوتی ہے. فروٹیورسٹک ڈس آرڈر, اس میں انسان سیکسول ارجز حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے. اگر مجھے کہتے ہیں which term describes the use of a drug for a purpose for which it was not intended. یعنی کہ اگر ڈرگس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے وہ نہیں بنائی گئی, تو ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں, مس یوز بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مس یوز اس کا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد in which disorder person seeks sexual gratification by inflicting physical injuries to another person. وہ کون سے ڈس آرڈر ہے جس میں انسان کو ایک سیکسول اس کو نا ایک سکون سا اس کو ملتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو فزیکلی زخمی کرتا ہے, انجریز پہنچاتا ہے, تو یہ سیڈزم ڈس آرڈر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سیڈزم ڈس آرڈر یہ وہ ڈس آرڈر ہوتی ہے. علی ہیز اے کپ آف کافی, یعنی کہ علی ہے وہ کافی کے کپ صبح میں پیتا ہے, سارا دن سگریٹ پیتا ہے, رات کو پھر بیئر بھی پیتا ہے, تو یہ سبسٹینس یوز ہم لوگ اس کو بولتے ہیں. ریکرنٹ سیکسول اٹریکشن ٹو این انیوژول آبجیکٹس اور سیکسول ایکٹیویٹیز از ریفرز ٹو, یعنی کہ بار بار کسی غیر معمولی سے چیزوں کی طرف یا سیکسول ایکٹیویٹیز کی وجہ سے سیکسولی اٹریکٹ ہو جانا, اس طرح کی جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ پیرافیلیا ڈس آرڈر بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پیرافیلیا ڈس آرڈر اس کا رائٹ آنسر ہے. سبسٹینس انٹاکسیکیشن انکلوڈس آل آف دا فالوئنگ ایکسیپٹ, یہ ہم لوگ پہلے کر بھی چکے ہیں, اس میں یہ فزیولوجیکل ڈیپینڈنس آن دا ڈرگ, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. جو دا فالوئنگ ریفرز ٹو اے کنڈیشن ان وچ دا آئیز میک ریپیٹیٹیو انکنٹرولڈ موومنٹس. وہ کون سے ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کی آنکھیں بار بار موو کرتی رہتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا, یہ ہوتی ہے نسٹیگمس, ٹھیک ہے, تو نسٹیگمس اس کا رائٹ آنسر ہے. یہ تھے آپ لوگوں کے سارے ایم سی کیو. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.